Spaceborne observation platforms. We have discussed ground-based and air-based. Now today we will try to know about spaceborne. What are spaceborne? When we see in spaceborne, remote sensors are mounted on board a spacecraft, space shuttle or satellite. We can also name it as space station, which is orbiting the Earth. Spaceborne or satellite platform are one-time cost effective, but relatively lower cost per unit area of coverage can acquire imagery of entire Earth without taking permission. Spaceborne imaging ranges from altitude of 250 kilometers to 36,000 kilometers, or they have been divided into low level and high level altitudes. The low level altitudes can be from 700 to 1500 kilometers, and high level is almost considered as 36,000 kilometers. So the highest altitude can be up to 36,000 kilometers, and they can be viewed, or the synoptic views can be taken, or images can be taken up to this height. Earth, but with the help of these spaceborne observation platforms, where the remote sensors are mounted on board to a spacecraft or shuttle, space shuttle or a satellite, we get the synoptic views or images to collect the information of Earth resources, atmospheric dynamics, and other different applications. So I will try to repeat it so that you will get it easily. स्पेसबोर्न प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम जो हमारा होता है, हर एक कंट्री का अपना अपना सैटेलाइट सिस्टम होता है, या पूरा जो वर्ल्ड का सैटेलाइट स्पेस शटल या सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, स्पेस स्टेशन जो मौजूद होते हैं स्पेस में, उन स्पेस में जो स्पेस शटल्स या सैटेलाइट जो मौजूद होते हैं, जिनको हम स्पेस क्राफ्ट्स कहते हैं, उन पे सेंसर्स, रिमोट सेंसर्स माउंट किए जाते हैं, इसलिए ताकि पूरे ज़मीन को वो ऑर्बिट करें अच्छी तरह से। जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें ज़रूरत होगी, वो इन्हीं रिमोट सेंसर्स के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं, जो इन स्पेस क्राफ्ट्स पे माउंट किए गए हैं। हमारे पास जो ये रिमोट सेंसर्स होते हैं, जिनको हमने स्पेस क्राफ्ट्स पे माउंट किया हुआ होता है या सैटेलाइट्स में, ये हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ते हैं, इनके लिए हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ते हैं वन टाइम कॉस्ट की। इन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स के लिए सिर्फ हमें एक ही दफ़ा जो रकम है वो खर्च करनी पड़ती है, या कॉस्ट जो इसके लिए है वो एक ही दफ़ा हमें लगाना पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव, हमें ज़्यादा असर नहीं पड़ता है इस रकम के लिए, इस पे खर्च करने के लिए। लेकिन और एक ख़ास बात है, जब हमने एक ही दफ़ा इस रिमोट सेंसर को स्पेस में किसी स्पेस क्राफ्ट पे फिक्स किया है, तो जब भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं इस सैटेलाइट की मदद से, इस स्पेसबोर्न ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म की मदद से, हम बड़े पैमाने पे, बड़े एरिया पे एक ही दफ़ा शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हमें इस्तेमाल होता है। इसके लिए बहुत ही कम वक्त में हमें
یہ انفارمیشن امیج ڈیٹا یا سائنوپٹک ویو کلیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں پر یونٹ ایریا کوریج کے لیے جو کاسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی لو ہوتا ہے. یعنی ہم لو کاسٹ پہ ایک پر یونٹ جو ایریا کی کوریج جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بہت ہی کم قیمت پہ کے لیے حاصل ہوتی ہے. اور جو باقی امیجری جو ریکارڈنگ امیجز ہم کرتے ہیں ڈیوائسز کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے پورے زمین کا ہمیں اس کے لیے کوئی پرمیشن نہیں لینا پڑتا ہے. ہم پورے زمین کی انفارمیشن میں نے آپ کو بتایا چاہے ریسورسز کی یا ایٹماسفیرک ڈائنامکس کی یا باقی جس طریقے سے ہم چاہیں گے کسی بھی چیز کی امیج سائنوپٹک ویو یا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی لو کاسٹ پہ. کیونکہ یہ ہمیں جو یہ اسپیس بورن آبزرویشن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یعنی اسپیس کرافٹ جن پہ ہمارے سینسرز ہوتے ہیں ایک ہی دفعہ پہ ان پہ ہمیں کاسٹ لگانا پڑتا ہے. ون ٹائم کاسٹ ہوتا ہے. اور جب انفارمیشن یہ دیتے ہیں بہت بڑے ایریا کی انفارمیشن دیتے ہیں. بڑے ایریا کی انفارمیشن دینے کی بنیاد پہ ہمیں یہ جو پر یونٹ ایریا کی کوریج کا کاسٹ ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. دوسری بات میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو ہم امیجز جو لیتے ہیں ان چیزوں کے ریکارڈنگ کرتے ہیں ڈیٹا کی انفارمیشن کی ریکارڈنگ جو کرتے ہیں پورے زمین کی اس کے لیے کوئی پرمیشن وغیرہ نہیں لینا پڑتا ہے. اسپیس بورن نو ڈاؤٹ اس کے لیے پہلے سے ہی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں لیکن اس وقت جب ہم اب یوز اس کا کرتے ہیں تو اس وقت کوئی پرمیشن نہیں ہوتی. اسپیس بورن امیجنگ جو ہے یہ رینج کرتی ہے جب ہم اس میں نیومیریکل ویلیوز میں جب دیکھیں گے لو لیول جب ہائٹ جو ہوگی 700 سے لے کے 1500 کلومیٹر تک اور ہائی لیول جو ہمارے سینوپٹک ویوز امیج یا ریموٹ سینسرز جو اس طرح اتنے کیپیبل ہوتے ہیں یا اتنی زیادہ انفارمیشن جو کلیکٹ کرتا ہے یہ سیٹلائٹ پلیٹ فارم وہ سب سے زیادہ آلٹیٹیوڈ ہائٹ پہ 36,000 کلومیٹرز تک کلیکٹ کر سکتے. اس لیے چونکہ جو ایئر بورن اور گراؤنڈ بیسڈ پلیٹ فارمز ان میں اتنی صلاحیت قابلیت نہیں تھی کہ وہ اتنی ہائٹ پہ یا اتنے بڑے ایریا کا ویو یا امیج یا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے. اس لیے اسپیس بورن آبزرویشن پلیٹ فارمز کی ضرورت پڑی ہے جس میں اسپیس کرافٹس پہ ریموٹ سینسرز کو اسپیس ریموٹ سینسرز کو ماؤنٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے پورے زمین کو آربٹ کیا ہے. زمین کو آربٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف اس پہ ون ٹائم کاسٹ لگانا پڑا لہٰذا یہ ہمارا کاسٹ افیکٹو رہا. لیکن اور ایک خاص بات ہے کہ لوور کاسٹ پر یونٹ ایریا کوریج کے لیے ہمیں بہت ہی کم پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور ہم پورے زمین کی کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہے ارتھ ریسورسز ہو یا باقی ایٹماسفیئر ڈائنامکس ہو یا باقی اپلیکیشنز کے لیے تو اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت ان اسپیس بورن ریموٹ سینسنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو ہائی لیول یا ہائی آلٹیٹیوڈ تک انفارمیشن امیج ڈیٹا کلیکٹ